بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ پیر صاحب اپنی ویڈیو کے آغاز میں پیر صاحب سعد رضوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں حکومت کوئی غلطی نہ کرے نہیں تو تماشا ہوگا۔ پنجاب کے بعد وفاق میں بھی تحریک لبیک پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید کارکن بھی رہا کر دیے گئے ہیں۔ لانگ مارچ کے شرکا کی وزیر آباد میں 250 کیمپ موجود ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ مکمل عمل درآمد تک قائم رہیں گے۔ یہ جو معاملات ہیں حکومت کے، اس معاہدے سے ملک بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ اس میں مفتی منیب الرحمن نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تحریک لبیک نے بھی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں قوم دعا کرے، بہت اچھی خبر ملے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اب پلاسٹک سے بنے ہوئے نوٹ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جعلی نوٹ بنانا بہت مشکل ہے اور جعلی نوٹ بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 12,000 نئے کاروبار بھی شروع ہوں گے۔ حکومت جوانوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ کامیاب جوان اسکیم پر عمل درآمد جاری ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں مہنگائی کی بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ عمران خان استعفیٰ دے کر عوام کو ریلیف دے، یہ آٹا، چینی اور باقی چیزوں پر حکومت کا بس نہیں چلتا۔ پی ڈی ایم دسمبر میں لانگ مارچ کریں گے لیکن ان کا حشر پہلے جیسا ہی ہوگا۔ پہلے جب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، کراچی، پشاور میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف نے لندن سے اور چاچا بھتیجی نے لاہور سے بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گرا کر دم لیں گے۔ ناکام سیاست نے ایک بار پھر ٹیبل لگا لی ہے۔ اگلے جو 2023 کے جو انتخابات ہوں گے، اس میں سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ ناظرین کرام، پیر صاحب پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2023 میں امریکہ کی بہت بڑی تباہی ہوگی۔ بھارت کس کا ساتھ دے گا؟ پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت بھارت اٹھ بیٹھ کرے گا۔ پیر صاحب اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ طالبان کا پہلا شکار کون ہوگا؟ طالبان کس کو پہلا شکار کریں گے؟ یہ پیر صاحب نے اشارہ دیا ہے۔ وقت آنے پر ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ بھارت ہوگا، مودی ہوگا اور مقبوضہ کشمیر ہوگا۔ طالبان کسی خاص وقت کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ پونچھ کا جنگل بھارتی فوجوں کی لاشوں سے بھر گیا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کا آخری مارکہ ملتان میں ہوگا۔ کپتان کا بچاؤ کے لیے آخری وار ہوا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں دسمبر میں ملتان میں لانگ مارچ ہوگا۔ پیر صاحب کہتے ہیں افغانستان سے پنگا نہ لیں، کوہلی کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اس کو نکالو۔ پاکستان کے دشمنوں کی آپس میں لڑائی، خالصتان کے لیے ریفرنڈم ہوگا۔ بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ محسوس کیا ہے، آج کے بچے بچیاں ساری رات جاگتے ہیں، صبح کے وقت رحمت کا فرشتہ آتا ہے تو رحمت تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے، تو جب آگے بندہ سویا ہوتا ہے تو فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ جن کے پاس ٹچ سکرین موبائل ہے، اس نے سب کی یہ حالت کر رکھی ہے۔ اور اگر اس مہنگائی کا کوئی توڑ ہے، اپنا رشتہ رب سے مضبوطی سے بنا لو۔ ایسے ہی صبح جاگنا، رات عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے۔ پیر صاحب کہتے ہیں درود شریف کوئی قرآنی آیت پڑھ کر سویا کرو، صبح جلدی اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں صبح دیر سے اٹھنا رزق سے محرومی کا سبب ہے، آپ کے حکمران بھی دیر سے جاگتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہدایت دے، راہ راست پر لائے، اللہ آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی توفیق دے، رزق میں بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم والے لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے، چینی کی قیمت میں اضافہ ہے، ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم والے جتنا مرضی زور لگا لیں، جو ان کا دل کرے وہ کر لے، ان کا حشر پہلی تاریخ والا ہی ہوگا جیسے پہلے ان کے ساتھ حشر ہوا ہے۔ یہ ہر مقصد میں ناکام ہو جائیں گے، ہر بار ناکام ہوں گے۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے ہی زور لگایا ہوا ہے۔ پورے ملک میں پی ڈی ایم مظاہرے کریں گے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ان کے اجلاس میں شرکت میں سیاسی صورتحال، مہنگائی پر بات چیت ہوئی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم والے ایسے ہی آتے جاتے رہیں گے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ان کا لانگ مارچ لانگ گواچا بن جائے گا، انتخابی اصلاحات میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔
पीर साहब कहते हैं किसी जगह सिख सरदार बैठा था, इसकी कमीज में कहीं से कोई जूं आ गई, जब धूप लगती तो जूं बाहर आ जाती, सिख सरदार कमीज उतार के उल्टी कर देता, जूं फिर छुप जाती। ऐसे ही पीर साहब कहते हैं इस सिख सरदार ने बहुत बार यही काम किया, वो कमीज बार बार उल्टी करता रहा। किसी ने पूछा कि सरदार तुम जूं को क्यों नहीं मार देते, तो सिख ने कहा कि मैं इस मासूम के खून में अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही इनके मामलात हैं, इनके साथ जो भी होगा आप खुद देख लेंगे। पीर साहब कहते हैं इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने तरीके लब्बैक के काफी कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। किसी ने फजल रहमान से पूछा कि कौन मिलने आया था, तो ऐसे बोल देता है कि कभी जो बाइडन आता है, कभी ओबामा आता है, तो कभी बोरिस जॉनसन आता है। पीर साहब ने कहा था बड़े बड़े हुक्मरान पिजारों से उतरकर साइकिल चलाएंगे, अगर पिजारो चलाओगे तो पेट्रोल ने अब मजीद 10 या 20 रुपए महंगा होना है, फिर आप खुद उतरकर साइकिल चला रहे होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, टायर जलाकर मुजाहरे किए गए हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर लॉकडाउन और कोरोना की वजह से है। पीर साहब कहते हैं तुर्की के सदर की खराब हालत की बेबुनियाद खबरें हैं, इनकी गेम खेलने की वीडियो भी आ गई है, वो बिल्कुल ठीक है और सेहतमंद है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले की खुद की सरमायाकारी तबाह हो गई है। अपोजिशन की बात करते हैं नाजरीन। अपोजिशन की 3 तहरीकें पीटीआई के खिलाफ जिंदा रहने के अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जिंदा जमात है। एमरजेंसी की सूरत में चाइनी अवाम खाने पीने का सामान जमा कर ले, चाइना हुकूमत का ऐलान। सारी चाइनी अवाम खाने पीने की अशिया जमा करने में मसरूफ है। इसकी वजह चाइना भारत जंग है या लॉकडाउन, इसके साथ ताइवान ने इनको खींच कर रखा है। पीर साहब कहते हैं ये जो पेंशन के मामलात हैं ये ख़त्म करने जा रहे हैं। जो लोग पेंशन पर गुजारा करते हैं इनसे ये गुजारा भी छीन रहे हैं। पीर साहब कहते हैं 24 घंटों में चीनी फौज का एक और बड़ा हमला हुआ है। 3500 किलोमीटर लद्दाख में चीन का कब्जा हुआ है। भारतीय टैंकों के खिलाफ चाइनी एक्शन लिया गया है। भारतीय फौज को कान पकड़वाकर डंडों से पिटाई की जा रही है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में नई पेशेंगोइयों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।